دی پاور آف ہیبٹ ایک سیلف ہیلپ بک ہے جو 2012 میں پبلش ہوئی، جس کے آتھر کا نام چارلس ڈوہگ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بک کی مکمل سمری پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور MBC موٹیویشن زون کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چیپٹر نمبر 1، عادتوں کے حلقے، عادات کیسے کام کرتی ہیں۔ کتاب دا پاور آف ہیبٹ کے پہلے چیپٹر میں چارلس ڈوہگ نے عادت کے حلقے کا تعارف کروایا ہے، جو کہ ایک نفسیاتی عمل ہے جس کی بنیاد پر عادات تشکیل پاتی ہیں۔ یہ چیپٹر وضاحت کرتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کئی فیصلے اور رویے جنہیں ہم شعوری طور پر محسوس نہیں کرتے، دراصل عادات کے نتیجے میں انجام پاتے ہیں۔ ڈوہگ نے ایک مطالعے کے ذریعے آغاز کیا جس میں یوجین پاؤلی نامی ایک شخص شامل ہے جس کے دماغ کا ایک اہم حصہ بیماری کی وجہ سے متاثر ہوا تھا۔ اس نقصان کے باوجود یوجین نئی عادات پیدا کرنے کے قابل تھا، حالانکہ وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ عادات دماغ کے ایک الگ حصے بیسل گینگلیا میں محفوظ ہوتی ہیں جو فیصلہ سازی کے عمل سے الگ کام کرتا ہے۔ ڈوہگ وضاحت کرتے ہیں کہ عادات 3 مراحل کی عادت کے حلقے کے ذریعے بنتی ہیں۔ نمبر 1، اشارہ، وہ محرک یا اشارہ جو عادت کو شروع کرتا ہے۔ نمبر 2، روٹین، وہ رویہ یا عمل جو انجام دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، انعام، وہ خوشی یا فائدہ جو دماغ کو اس عادت کو دہرانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ عمل بار بار دہرانے سے خودکار ہو جاتا ہے اور شعور کے بغیر انجام پاتا ہے۔ چیپٹر میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ عادات کیسے ہماری زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ڈوہگ نے ایک تجربے کا ذکر کیا ہے جس میں چوہوں کو پھول پھلیوں سے گزرنے کی تربیت دی گئی۔ چوہوں نے وقت کے ساتھ اشارے اور انعامات کے ذریعے اپنی راہ کو خودکار طریقے سے سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عادات شعوری سوچ کی ضرورت کو کم کرتی ہیں۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ اگرچہ عادات ہمیں مؤثر بناتی ہیں لیکن یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب ہم ان پر قابو نہ پا سکیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ عادات کو سمجھا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ڈوہگ کے مطابق عادات کو تبدیل کرنے کا پہلا قدم ان کے حلقے کے عناصر کی شناخت کرنا ہے۔ اشارہ، روٹین اور انعام، ایک بار جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہم غیر صحت مند عادات کو فائدہ مند رویوں سے بدل سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر قارئین کو اس بات کا شعور دیتا ہے کہ ان کی زندگی کے بیشتر پہلو عادات کے زیر اثر ہیں، لیکن وہ اس طاقت کو قابو میں لے سکتے ہیں۔ چارلس ڈوہگ کے انداز بیان اور دلچسپ کہانیاں یہ چیپٹر ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جو کتاب کے باقی حصے کے لیے قارئین کو مزید جاننے کے لیے متجسس بناتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 2، عادات کی تبدیلی، کس طرح ایک عادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کتاب دا پاور آف ہیبٹ کے دوسرے چیپٹر میں چارلس ڈوہگ نے عادات کو تبدیل کرنے کے عمل پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ عادات کو مکمل طور پر ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے لیکن انہیں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عادات کے حلقے کو سمجھیں اور اس میں ترمیم کریں۔ یہ چیپٹر اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ کس طرح پرانی غیر صحت مند عادت کو نئی اور مثبت عادات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ڈوہگ ایک مشہور کیس اسٹڈی کے ذریعے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں جس میں NFL کے ایک کامیاب ٹیم کے کوچ ٹونی ڈنگی کی کہانی شامل ہے۔ ڈنگی نے ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کھلاڑیوں کی عادات کو نشانہ بنایا۔ اس نے پیچیدہ حکمت عملیوں کے بجائے سادہ رویوں پر توجہ دی، جیسے مخصوص اشاروں پر فوری رد عمل۔ اس کے نتائج حیران کن تھے اور اس نے ثابت کیا کہ ایک بار عادت کے حلقے کو دوبارہ ترتیب دیا جائے تو بڑی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ چیپٹر میں ایک اور مثال کی مدد سے شراب نوشی کی عادت کو ختم کرنے والے افراد کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ شراب نوشی کے علاج کے مراکز میں عادت کے حلقے کو توڑنے کے لیے لوگوں کو ان کے اشاروں اور انعامات کی شناخت کرنے میں مدد دی جاتی ہے اور پھر انہیں ایک نئی روٹین اپنانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ بحران یا جذباتی دباؤ کی حالت میں اپنی نئی عادت کو کیسے برقرار رکھیں۔ ڈوہگ وضاحت کرتے ہیں کہ عادات کی تبدیلی کے عمل میں ناکامی بھی عام ہے اور یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھیں۔ ناکامی کے باوجود عادات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود رہتی ہے، بشرطے کہ لوگ ہمت نہ ہاریں اور دوبارہ کوشش کریں۔ یہ چیپٹر اس اہم
اہم پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ عادات کو تبدیل کرنا مشکل ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں۔ عادت کے حلقے کے عناصر کو سمجھ کر اور مستقل مزاجی کے ساتھ نئی روٹینز اپنانے کی کوشش کر کے لوگ اپنی زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ چارلس ڈوہک کی تفصیلات اور کہانیاں قائرین کو متاثر کرتی ہیں کہ وہ اپنی عادات کو پہچانیں اور ان کے ذریعے مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ چیپٹر نمبر 3، سنہری اصول، عادات کو تبدیل کرنے کا راز۔ کتاب دا پاور آف ہیبٹ کے تیسرے چیپٹر میں چارلس ڈوہک نے سنہری اصول پیش کیا جو کہ عادات کو تبدیل کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ عادات کو ختم کرنے کے بجائے انہیں تبدیل کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ عادات کی حلقے کی 3 عناصر اشارہ، روٹین اور انعام میں تبدیلی کا عمل خاص طور پر روٹین پر مرکوز ہوتا ہے۔ ڈوہک اس چیپٹر میں سنہری اصول کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اشارے اور انعام کو برقرار رکھا جائے لیکن روٹین کو تبدیل کر دیا جائے تو عادات میں تبدیلی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے کام کے دوران تناؤ محسوس ہوتا ہے، وہ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے جھنک فوڈ کھاتا ہے، روٹین جس سے اسے عارضی سکون ملتا ہے۔ انعام، اگر وہ جنک فوڈ کے بجائے کسی صحت مند سرگرمی جیسے چہل قدمی کو اپنانے اور اس طرح کا انعام حاصل کرے تو عادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ڈوہک اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عادات کی تبدیلی میں عقیدہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ اس وقت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جب انہیں یقین ہو کہ وہ اپنی عادت کو بدل سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ اکثر سماجی مدد کے ذریعے تقویت پاتا ہے، جیسا کہ گروپ سرگرمیوں یا ایسی کمیونٹیز میں شرکت کرنا جو تبدیلی کی حمایت کرتی ہیں۔ اس چیپٹر میں شراب نوشی چھوڑنے والے گروپس کی مثال دی گئی ہے، جیسے شراب نوشی کے خلاف مددگار گروپ الکوہل انونیمس ہے۔ یہ گروپ اپنے اراکین کو ان کی عادات کے اشارے اور انعامات کی شناخت کرنے میں مدد دیتے ہیں اور انہیں نئی روٹین اپنانے کے لیے تربیت دیتے ہیں۔ ان گروپس میں ایک کمیونٹی اور مضبوط تعلق کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے جو عادات کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری اقدامات فراہم کرتا ہے۔ ڈوہک نے ایک مشہور امریکی فٹ بال کوچ ٹونی ڈنگی کی کہانی بھی شامل کی، جس نے اپنی ٹیم کی عادت کو تبدیل کرنے کے لیے انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن کیا۔ ڈنگی نے اپنی کھلاڑیوں کے پیچیدہ حکمت عملیوں کو آسان بنا کر ان کی روٹین کو تبدیل کیا۔ اس نے انہیں سادہ اور خودکار فیصلے کرنے کی تربیت دی جس نے ان کے کھیل کو بہتر بنایا اور ٹیم کو کامیاب بنایا۔ ڈوہک وضاحت کرتے ہیں کہ عادات کی تبدیلی کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت آتا ہے جب لوگ دباؤ یا بحران میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ان لمحات میں پرانی عادات دوبارہ ابھر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدے اور سماجی مدد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ عناصر لوگوں کو دباؤ کے باوجود نئی عادات کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ چیپٹر عادات کی تبدیلی کے اس بنیادی اصول کو نمایاں کرتا ہے کہ عادات کو ختم کرنے کی کوشش کے بجائے اسے تبدیل کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ چارلس ڈوہک کی دلچسپ کہانیاں اور غیر حقیقی زندگی کی مثالیں قائرین کو عادات کے پیچھے چھپے اصولوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کا اطلاق کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ چیپٹر ظاہر کرتا ہے کہ صحیح حکمت عملی اور مسلسل کوشش سے عادات کو بدلا جا سکتا ہے اور بڑی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 4، کی ہیبٹس۔ کتاب دا پاور آف ہیبٹس کے چوتھے چیپٹر میں چارلس ڈوہک نے کی ہیبٹس کے تصور کا تعارف کروایا ہے۔ یہ وہ عادات ہیں جو نہ صرف خود فائدہ مند ہوتی ہیں بلکہ دیگر مثبت رویوں کو بھی جنم دیتی ہیں۔ ڈوہک وضاحت کرتے ہیں کہ کی ہیبٹس ایک سلسلہ وار رد عمل پیدا کرتی ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تبدیلی لاتی ہیں۔ چیپٹر کا آغاز ایک حیرت انگیز مثال سے ہوتا ہے جس میں ایلومینیم کمپنی آف امریکہ کی کہانی شامل ہے۔ جب پال او نیل کو کمپنی کا CEO مقرر کیا گیا تو اس نے کمپنی کی حفاظت کے معیار کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی، جو کہ ایک کلیدی عادت تھی۔ اولین نے حادثات کی روک تھام کو اولین ترجیح بنایا اور اس عمل میں نہ صرف حفاظتی معیار کو بہتر بنایا بلکہ کمپنی کی پیداوار، منافع اور ملازمین کی کارکردگی میں بھی حیرت انگیز بہتری پیدا کی۔
ڈوہک وضاحت کرتے ہیں کہ کی ہیبٹس اکثر زندگی کے دیگر شعبوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ورزش کو اپنی روزمرہ کی عادت بناتا ہے تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے بلکہ بہتر خوراک کھانے، زیادہ ذمہ دار ہونے اور وقت کے ساتھ مزید مثبت تبدیلیاں لانے کی جانب بھی مائل ہوتا ہے۔ مصنف نے ایک اور مثال کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ ہیبٹس کس طرح خاندانی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ ایک تحقیق میں پایا گیا کہ جب خاندان ایک ساتھ کھانے کے وقت گزارنے کی عادت کو اپناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے اور ان کی جذباتی صحت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ ڈوہک نے یہ بھی بتایا کہ کی ہیبٹس اکثر ایک واضح مقصد یا عزم کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جو انہیں زیادہ طاقتور بناتی ہیں۔ جب لوگ کسی بڑی تبدیلی کے لیے پرعزم ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے مثبت اقدامات کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری لانے کا آغاز کرتے ہیں۔ چیپٹر میں یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ ہر کلیدی عادت ہر فرد کے لیے مؤثر نہیں ہوتی۔ کی ہیبٹس کو سمجھنے اور ان کی شناخت کرنے کے لیے خود کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے ورزش کلیدی عادت بن سکتی ہے جبکہ کسی اور کے لیے بہتر نیند یا منظم منصوبہ بندی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈوہک کا بیان واضح ہے۔ کی ہیبٹس نہ صرف انفرادی زندگی کو بدل سکتی ہیں بلکہ تنظیموں اور معاشروں کو بھی نئی راہوں میں ڈال سکتی ہیں۔ یہ چیپٹر قارئین کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کی ہیبٹس کی شناخت کریں اور ان کے ذریعے مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ چارلس ڈوہک کی پیش کردہ کہانیاں اور مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا قدم بڑی کامیابیوں کی بنیاد رکھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ درست سمت میں ہو۔ چیپٹر نمبر 5 عادات، کمپنیاں اور صارفین کی پسند۔ کتاب دا پاور آف ہیبٹ کے 5ویں چیپٹر میں چارلس ڈوہک اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح کمپنیاں صارفین کی عادات کو سمجھ کر اپنی کاروبار کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ چیپٹر وضاحت کرتا ہے کہ عادات صرف انفرادی زندگی کو متاثر نہیں کرتی بلکہ یہ کاروباری دنیا میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ڈوہک نے ٹارگٹ اسٹور کی کہانی بیان کی جس نے اپنی گاہکوں کی خریداری کی عادات کو سمجھنے کے لیے ڈیٹا کا استعمال کیا۔ ایک ڈیٹا انالسٹ اینڈریو پول نے خریداروں کے رویوں کا تجزیہ کیا تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کون سی خواتین حاملہ ہیں اور وہ کس مرحلے پر ہیں۔ اس معلومات کے ذریعے ٹارگٹ نے گاہکوں کے لیے ایسی مخصوص تشہیری مہمات تیار کی جو ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوئیں۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ کمپنیاں کس طرح صارفین کی عادات کے ذریعے ان کے انتخاب کو متاثر کر سکتی ہیں۔ چیپٹر میں وضاحت کی گئی ہے کہ کمپنیاں اشارے اور انعامات کو استعمال کر کے نئی عادات پیدا کرتی ہیں۔ وہ گاہکوں کو مخصوص رویے اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے ان اشاروں اور انعامات کو تیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاص پروڈکٹ کو ایک خاص وقت پر خریدنے کی تشہیر کرنا یا خریداری کے بعد رعایت کا وعدہ کرنا گاہکوں کو بار بار خریداری کرنے پر مائل کر سکتا ہے۔ ڈوہک نے مزید وضاحت کی ہے کہ عادات کو استعمال کرنے کی یہ حکمت عملی صرف گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ انہیں ایک طویل مدت تک برقرار رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ کمپنیاں وفاداری پروگرامز جیسے اقدامات کرتی ہیں جن کے ذریعے وہ گاہکوں کو بار بار اپنی خدمات یا مصنوعات استعمال کرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات کمپنیاں گاہکوں کی عادات کو اتنی مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہیں کہ وہ ان کے شعور میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ڈوہک نے پیرج فارم کوکیز اور فیبریز جیسی مصنوعات کی کہانیوں کو شامل کیا جنہیں ابتدائی طور پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی لیکن جب ان کے اشارے اور انعامات میں تبدیلی کی گئی تو وہ بہت مقبول ہو گئیں۔ ڈوہک اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عادات کو سمجھنا اور ان کا تجزیہ کرنا نہ صرف کاروباری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ یہ عام افراد کے لیے بھی اہم ہے۔ گاہکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خریداری کی عادات پر غور کریں تاکہ وہ شعوری طور پر بہتر فیصلے کر سکیں اور ان عادات سے آزاد رہیں جو انہیں غیر ضروری اخراجات کی طرف دھکیلتی ہیں۔ یہ چیپٹر اس اہم پیغام کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ عادات نہ صرف افراد کی زندگیوں کو تشکیل دیتی ہیں بلکہ یہ کمپنیاں اور ان کی گاہکوں کے درمیان تعلقات کو بھی بہتر کرتی ہیں۔ چارلس ڈوہک کی پیش کردہ کہانیاں اور تجزیے قارئین کو اس بات کا شعور دیتے ہیں کہ عادات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔
چیپٹر نمبر 6 بحران کی وقت عادات کا کردار۔ کتاب دا پاور آف ہیبٹ کے چھٹے چیپٹر میں چارلس ڈوہگ اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ عادات بحران کے وقت میں کس طرح ظاہر ہوتی ہیں اور کس طرح تنظیمیں ان عادات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ چیپٹر وضاحت کرتا ہے کہ مشکل حالات میں لوگ اور ادارے اکثر پرانی عادات کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور اس وقت میں عادات کو سمجھنا اور ان کا تجزیہ کرنا خاص طور پر اہم ہو جاتا ہے۔ ڈوہگ نے اس موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک دلچسپ مثال پیش کی جس میں رائی ہائی ہوٹل کی کہانی شامل ہے۔ یہ ہوٹل اپنی غیر معمولی مہمان نوازی کے لیے مشہور تھا۔ ڈوہگ بتاتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے پیچھے ایک خاص حکمت عملی کار فرما تھی۔ ملازمین کو خاص حالات کے لیے تیار کیا گیا تھا اور ان کی تربیت اس طرح کی گئی تھی کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور بہترین فیصلے کریں۔ ہوٹل نے اپنی خدمات میں عادات کا استعمال کرتے ہوئے بحرانوں سے نمٹنے کے عمل کو آسان اور مؤثر بنایا۔ چیپٹر میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جب کسی ادارے کو بحران کا سامنا ہوتا ہے تو یہ عادتیں زیادہ واضح طور پر ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ڈوہگ نے مثال کے طور پر پروویڈنس ہسپتال کا ذکر کیا ہے، جہاں ایک مریض کی موت کے بعد تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ہسپتال کے نظام میں عادات کا ناقص ڈھانچہ اس سانحے کا سبب تھا۔ اس واقعے نے ہسپتال کو اپنی تنظیمی عادات پر نظر ثانی کرنے اور بہتر نظام وضع کرنے پر مجبور کیا۔ ڈوہگ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بحران کے دوران عادتوں کو دوبارہ ترتیب دینا ممکن ہوتا ہے، بشرطے کہ قیادت اس وقت کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرے۔ جب لوگ یا تنظیمیں شدید دباؤ میں ہوتی ہیں تو وہ تبدیلی کے لیے زیادہ تیار ہوتی ہیں۔ اس وقت مثبت عادات کو فروغ دینا یا موجودہ عادات میں بہتری لانا سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ چیپٹر میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ تنظیمیں اکثر اپنے ملازمین کی عادات کو بہتر بنانے کے لیے بحرانوں کو ایک موقع کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ جب تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے تو تنظیمیں اپنے اصولوں اور رویوں کو دوبارہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ڈوہگ نے عادات اور تنظیمی ثقافت کے درمیان تعلق پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تنظیموں کی ثقافت مضبوط ہوتی ہے اور مثبت عادات کو فروغ ملتا ہے تو وہ کسی بھی بحران سے بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ ایک اچھی ثقافت صرف بہتر کارکردگی کو فروغ نہیں دیتی بلکہ یہ تنظیم کے تمام افراد کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحرک بھی کرتی ہے۔ یہ چیپٹر قائرین کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ عادات نہ صرف انفرادی زندگی بلکہ تنظیموں اور اداروں میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چارلس ڈوہگ کی پیش کردہ مثالیں اور تجزیے ظاہر کرتے ہیں کہ عادات کو سمجھنے اور ان کے مطابق تبدیلیاں کرنے سے نہ صرف بحرانوں سے نپٹا جا سکتا ہے بلکہ ان سے سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 معاشرتی عادات، تحریکوں اور تبدیلیوں کا محرک۔ کتاب دا پاور آف ہیبٹ کے 7ویں چیپٹر میں چارلس ڈوہگ وضاحت کرتے ہیں کہ عادات صرف انفرادی زندگی پر اثر نہیں ڈالتی بلکہ بڑے پیمانے پر معاشرتی تبدیلیوں اور تحریکوں کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ یہ چیپٹر اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کسی طرح معاشرتی عادات تشکیل پاتی ہیں اور وہ کس طرح اجتماعی عمل اور سماجی تبدیلیوں کو متحرک کرتی ہیں۔ ڈوہگ نے اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے روزا پارکس کی تحریک کی مشہور مثال دی ہے جس نے امریکہ میں شہری حقوق کی جدوجہد میں ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ 1955 میں روزا پارکس کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے بس میں اپنی نشست ایک سفید فام شخص کو دینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ شہری حقوق کی ایک بڑی تحریک کی بنیاد بنا۔ ڈوہگ وضاحت کرتے ہیں کہ پارکس کی گرفتاری صرف انفرادی احتجاج نہیں تھی بلکہ معاشرتی عادات کا نتیجہ تھی جو پہلے سے موجود سماجی نیٹ ورک میں جڑی ہوئی تھیں۔ ڈوہگ کہتے ہیں کہ روزا پارکس کا اثر اس لیے بڑھا کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی میں مشہور اور معتبر تھیں۔ ان کے مختلف سماجی حلقوں میں تعلقات تھے اور ان کا رویہ دوسروں کو متحرک کرنے کے لیے مثالی تھا۔ یہ معاشرتی تعلقات اور اعتماد ہی تھا جس نے ان کے عمل کو ایک بڑی تحریک میں تبدیل کر دیا۔ چیپٹر میں وضاحت کی گئی ہے کہ معاشرتی عادات کس طرح ذاتی تعلقات اور کمزور تعلقات دونوں کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ مضبوط تعلقات لوگوں کے ایک ساتھ لاتے ہیں جبکہ کمزور تعلقات ایک پیغام یا تحریک کو وسیع پیمانے پر پھیلانے میں مدد دیتے ہیں۔
یہ دونوں قسم کے روابط ایک تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ڈوہیک نے مزید وضاحت کی ہے کہ تحریکوں کی کامیاب ہونے کے لیے نہ صرف تعلقات اہم ہیں بلکہ ایک واضح پیغام اور مقصد بھی ضروری ہے۔ انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی مثال دی، جنہوں نے شہری حقوق کی تحریک کو منظم کرنے اور لوگوں کو ایک متحد مقصد کے لیے متحرک کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں طاقتور پیغام نے تحریک کو ایک واضح پیمانے پر پھیلایا اور لوگوں کو بڑی تعداد میں شامل ہونے پر آمادہ کیا۔ چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معاشرتی عادات کی تشکیل اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے اخلاقی دباؤ اور اجتماعی توقعات اہم ہیں۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہے اور ان کی شرکت ضروری ہے تو وہ اپنی پرانی عادات کو چھوڑ کر اجتماعی عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ڈوہیک نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معاشرتی عادات نہ صرف تحریکوں کو جنم دیتی ہیں بلکہ وہ تبدیلی کو برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بار جب نئی عادات قائم ہو جاتی ہیں تو وہ سماجی نظام کا حصہ بن جاتی ہیں اور تبدیلی کو مضبوط بناتی ہیں۔ یہ چیپٹر اس اہم پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ معاشرتی عادات کا علم اور ان کی طاقت کو سمجھنا بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلی اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ چارلس ڈوہیک کی کہانیاں اور مثالیں قائرین کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ کس طرح عادات افراد، کمیونٹیز اور معاشروں کو متاثر کرتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 8، عادات اور ذمہ داری، آزاد مرضی کی حدود۔ کتاب دی پاور آف ہیبٹ کے 8ویں چیپٹر میں چارلس ڈوہیک نے عادات اور ذمہ داری کے درمیان پیچیدہ تعلق پر غور کیا ہے۔ اس چیپٹر میں وہ اس بات کی کھوج کرتے ہیں کہ عادات کس طرح ہماری زندگیوں پر کنٹرول رکھتی ہیں اور ہم ان کے نتائج کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہیں۔ یہ چیپٹر آسانی سے انسانی رویے، اخلاقیات اور قانونی نظام کے درمیان تعلق پر روشنی ڈالتا ہے۔ ڈوہیک نے چیپٹر کا آغاز ایک تنہائی، دلچسپ اور پیچیدہ کہانی سے کیا جو ایک شخص برائن تھامس کے بارے میں ہے۔ برائن نے نیند میں اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور اس کے بعد یہ مقدمہ سامنے آیا کہ آیا وہ اس جرم کے لیے ذمہ دار تھا یا نہیں۔ ڈوہیک نے اس کہانی کے ذریعے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب ہمارے اعمال غیر شعوری طور پر عادتوں یا غیر ارادی رویوں کے زیر اثر ہوں تو کیا ہمیں ان کے لیے جوابدار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ چیپٹر میں ایک اور اہم مثال یوجین پاولی کی ہے جس کی یادداشت ختم ہو گئی تھی لیکن اس کی عادت باقی رہی۔ اس مثال کے ذریعے ڈوہیک نے وضاحت کی ہے کہ کس طرح عادات ہمارے دماغ میں گہری جڑی رکھتی ہیں اور ہمارے شعور کے بغیر بھی ہمارے رویے کو متاثر کرتی ہیں۔ ڈوہیک نے قانونی نظام میں عادات کے کردار پر بھی بات کی ہے۔ انہوں نے انجل بیکر نامی خاتون کی کہانی بیان کی جو کہ جوئے کی عادی تھیں اور اپنی عادت کی وجہ سے مالی اور قانونی مسائل کا شکار ہوئیں۔ عدالت میں یہ بحث کی گئی کہ آیا وہ اپنی جوئے کی عادت کے لیے ذمہ دار تھیں یا ایک غیر اختیاری عمل تھا۔ یہ کیس اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ قانونی نظام عادتوں کو کس طرح سمجھتا ہے اور ان کے اثرات کو کیسے دیکھتا ہے۔ چیپٹر میں یہ نکتہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ عادات کو تبدیل کرنے کے لیے شعوری کوشش ضروری ہے۔ ڈوہیک وضاحت کرتے ہیں کہ اگرچہ عادات طاقتور ہیں لیکن انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی عادت کو بدل سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو پہچانیں اور ان کے اثرات کو سمجھیں تاکہ ہم بہتر فیصلے کر سکیں۔ ڈوہیک نے یہ بھی وضاحت کیا کہ عادات کو سمجھنا صرف انفرادی زندگی کے لیے اہم نہیں بلکہ یہ معاشرتی اور قانونی فیصلوں میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جب ہم عادت کے سمجھنے اور اس کے اثرات کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہم زیادہ ہمدردانہ اور منصفانہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر اس اہم پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ عادت ہماری زندگیوں کو تشکیل دیتی ہیں لیکن ان کے اثرات کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ چیپٹر نمبر 9، عادتوں کی طاقت کا استعمال۔ کتاب دی پاور آف ہیبٹ کے 9ویں اور آخری چیپٹر میں چارلس ڈوہیک نے عادات کی گہرائی کو سمجھنے اور انہیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ چیپٹر عادات کے علم کو روزمرہ زندگی میں لاگو کرنے کی عملی طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے اور اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہم اپنی عادات کو تبدیل کر کے زیادہ کامیاب اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ ڈوہیک وضاحت کرتے ہیں کہ عادات صرف انفرادی یا تنظیمی سطح پر
مضبوط یا محدود نہیں ہوتے بلکہ وہ معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ عادات کے علم کو سمجھنا نہ صرف ہمیں اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے میں مدد دیتا ہے بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی متاثر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ چیپٹر میں سنہری اصول کا ذکر کیا گیا ہے جو عادات کی تبدیلی کی بنیادی اصول کی وضاحت کرتا ہے۔ عادات کے اشارے کو پہچاننا، رویے کو بدلنا اور مناسب انعام دینا۔ ڈوہیک کہتے ہیں کہ یہ اصول صرف انفرادی عادتوں پر ہی لاگو نہیں ہوتا بلکہ ایسی تنظیموں اور کمیونٹیز پر بھی مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈوہیک نے کئی دلچسپ مثالیں پیش کی کہ کس طرح مختلف افراد اور تنظیمیں اپنی عادات کو بدل کر اپنی کامیابیوں کو بڑھا چکے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ عادات کو بدلنے کے لیے صبر، مستقل مزاجی اور خود آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیپٹر میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ عادتوں کو بدلنے کا عمل آسان نہیں ہوتا لیکن یہ ممکن ہے۔ ڈوہیک وضاحت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں چھوٹے لیکن اہم تبدیلیاں لانے پر توجہ دیتے ہیں تو یہ تبدیلیاں دیگر مثبت رویوں کو بھی جنم دیتی ہیں۔ ڈوہیک نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر قارئین کو اس اہم پیغام کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ عادات کو سمجھنا اور ان کا استعمال زندگی کے ہر پہلو میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ چارلس ڈوہیک کی پیش کردہ کہانیاں اور تجزیے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عادات ہماری زندگیوں میں کس قدر گہرے اثرات ڈالتی ہیں اور ہم ان کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر اختتام پر ایک حوصلہ افزا نوٹ پر ختم ہوتا ہے جو قارئین کو دی پاور آف ہیبٹ کو گہرائی سے سمجھنے اور اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی پاور آف ہیبٹ کی سمری۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور MEC موٹیویشن زون کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔